اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 18 اور اس سے اگلی چند آیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 18۔ بكم عمي فهم لا يرجعون۔ لفظی ترجمہ: سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم بس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے۔ یعنی یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یعنی کل جن لوگوں کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے، حق بینی کے لیے اندھے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ لفظی ترجمہ: او یا کسیبن جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموتی موت سے، واللہ اور اللہ محیطم گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہو۔ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقعہ اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ آیت نمبر 20۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ لفظی ترجمہ: یکادو قریب ہے، البرقو بجلی کی چمک، یخطفو کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلما وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، انا بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کل ہر شے ان چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے۔ کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ ان کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مذمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا تو یہ چل پڑتے، اور جب مشکلات کے دل بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ہماری آیات مکمل ہو گئی ہیں، کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔